بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول الله بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کہا کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد قرآن اور حدیث والے، ان سے اپنا علم حاصل کرو اور پوچھو۔ جاہل لوگوں نے اس قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہوئے کہا جو بندہ علماء سے پوچھتا ہے وہ اس سے علم نہیں لیتا بلکہ اس کی تقلید کرتا ہے۔ یہاں سے وہ تقلید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں تقلید کیا چیز ہے، تقلید کسے کہتے ہیں۔ تقلید ہے قلد یقلد تقلید، قلد یقلد تقلیدا سے مصدر ہے جس کا معنی ہے گلے میں پٹا ڈال دینا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں جس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے اس کو جہاں لے جاؤ وہ کبھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بالکل یہ بھی ایسے ہیں، اور تقلید کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ بغیر کسی قول کے، بغیر کسی دلیل کے دوسرے کی بات کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، امام زمخشری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان کان لصلال امہ فالتقلید امہ، کہ سب چیز کی گمراہی کی جڑ تقلید ہے۔ انسان کو گمراہ کر دینے والی چیز تقلید ہے، اور سب سے پہلے جو گمراہ ہوئے عیسائی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، اپنے اماموں کے پیچھے لگ گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر کیا قرآن پاک تقلید کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، دنیا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے امام حکمران کی بات کو مانو۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا پڑ جائے، اگر اختلاف ہو جائے، معاملہ لوٹا دو قرآن اور حدیث کی طرف۔ انہوں نے اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے، اپنے امام کے قول کو حجت بنانے کے لیے قرآن میں تحریف کر ڈالی۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی اصل آیت یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ کا اضافہ کر دیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت دوسری آیت پہ غور کریے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ جب اللہ کا کلام آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ قرآن پاک کی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس آیت کے اندر مضمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنی مرضی نہیں کرنی، یعنی کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہو گے۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ سامعین کرام، آئیے ذرا دیکھتے ہیں جن اماموں کی یہ تقلید کرتے ہیں، جن اماموں کے یہ پیروکار ہیں، کیا ان کی بات کی حقیقت میں ماننے کو تیار ہے کہ نہیں؟ کیا ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی تقلید کرتے ہیں حنفی سارے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اترکوا قولی لکتاب اللہ، اترکوا قولی لخبر رسول اللہ، اترکوا قولی لقول الصحابہ۔ میرا قول کتاب اللہ کے خلاف ہو، میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، میرا قول صحابہ کرام کے قول کے خلاف ہو، میرے قول کو چھوڑ دو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ حنفیوں اگر تم امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرتے ہو، اس کی بات مانتے
مانتے ہو پھر امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ خود منع کر رہے ہیں کہ میری تقلید نہیں کرنی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لہذا جو میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جو میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس میرے کلام کو دیوار پر دے مارو، میری کلام پر عمل نہیں کرنا تم لوگوں نے۔ سامعین کرام، یہ اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 80 ہجری میں۔ سب سے پہلا امام اعظم جن کو یہ کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی سے گئے ہوئے 70 کے قریباً سال یہ بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام ابو حنیفہ کے درمیان جتنا عرصہ گزرا 60-70 سال والا۔ میرا یہ سوال یہ ہے ان کو لوگوں نے یہاں پر نمازیں بھی پڑھی، حج بھی ادا ہوئے، زکاتیں بھی دی گئی، میرا سوال یہ ہے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ کس شریعت پر عمل کرتے تھے؟ وہ کس شریعت پر نمازیں پڑھتے تھے؟ دنیا کائنات کے لوگوں، او حنفیوں، او شافعیوں، او مالکیوں، تم لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، فتاوی عالمگیری ابھی لکھی نہیں گئی تھی، ہدایہ والے کو خط بھی نہیں آیا تھا، قدوری لکھی نہیں گئی تھی، اس وقت دنیا کائنات کے اندر اہل حدیث لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تقلید جیسی گندی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔